اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان تحبون اللہ فاتبعونی، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین کلھا ادب، وقال امامنا میرا سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام ما مذہب عاشقاں آوردیم، قرآن عشق ناماست، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و صدق المہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ محترم و معزز سامعین اکرام، پیارے معصوم بچوں، جہاں کہیں بھی میری آواز پہنچ رہی ہے وہ سننے والے تمام حضرات، میری ماں بہنوں، وہ معزز و مکرمن برادرم پیر و مرشد سید نور محمد اسحاقی صاحب و سید تاج محمد اسحاقی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعریف ساری کی ساری خدائے برحق کے لیے سزاوار ہے جو رب العالمین ہے۔ درود و سلام ہو خاتم النبیین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے تمام اہل بیت اطہار اور آپ کی تمام ذریات پر۔ اسی طرح درود و سلام ہو خاتم ولایت محمدیہ، معصوم عن الخطا، مبین کلام اللہ، خلیفۃ اللہ حضرت میاں سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور آپ کے تمام اہل بیت اطہار اور آپ کی تمام ذریات پر۔ حاضرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی کی پیروی کرو، میرے نبی کے پیچھے پیچھے چلو، ان کی اتباع کرو، ان کی اطاعت کرو اگر مجھ سے محبت کرتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جو کچھ بھی نبی کرتے ہیں کہتے ہیں وہ سب اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اور وہ میرا نائب ہے، وہ میرا وہ مظہر ہے جو مظہر کامل بن کر تمہارے پاس آیا ہے، وہ تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا ہے، وہ تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے پاس آئے ہیں بہترین نمونہ ان کے اخلاق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، ان کے اخلاق ایک بہترین نمونہ ہے، تو وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو کچھ بھی کہتے ہیں ان کی پیروی کرو، تبھی میری محبت کے تم لائق ہوں گے۔ بندے خدا سے محبت کرنے والے، چلا چلا کر کہنے والے کہ میں خدا کا ہوں، خدا میرا ہے، میں خدا کا ذکر کرتا ہوں، فاذکرونی اذکرکم، میں تیرا ذکر کرتا ہوں تو میرا ذکر کرتا ہے، یہ سارے دعوے اسی وقت درست ہوں گے جب ذکر کرنے کا طریقہ نبی سے سیکھیں گے۔ خدا خدا چلانے والے خدا تک نہیں پہنچ سکتے بغیر نبی کے، بغیر وسیلے کے۔ خدا تعالیٰ تم کو تمہارے کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی اور اللہ کا خوف پیدا کرو اور وسیلے کے ذریعے سے مجھ تک پہنچو۔ تو خدا کی محبت کا دعویٰ کھوکھلا ہے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس میں شامل نہ۔ برادرم عزیزم محترم حضرت سید نور محمد صاحب اسحاقی قبلہ گاہی نے، اگرچہ کہ میرے ذہن میں کچھ اور عنوان بن رہا تھا کہ میں کچھ اور کہوں، لیکن چونکہ عشق رسول کی بات چھیڑ گئی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات جو چھیڑ دی گئی کہ عشق رسول کیا چیز ہے، محبت رسول کیا چیز ہے، بغیر محبت رسول کے تمہارا کوئی بھی کام اللہ کو پسند نہیں آتا، اللہ قبول نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت شرط ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، سورہ حجرات کی ایک آیت اتری، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، رسول اللہ کی آواز پر اپنی آوازیں بلند نہ کرو، اور ان کو ایسے مت پکارو جیسا کہ اپنے آپس میں کسی کو پکارتے ہو کہ تمہارے نام اعمال ضبط کر لیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، ضائع کرتے جائیں گے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تم کو اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ کیا ہے یہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، الدین کلھا ادب، دین سارا کا سارا ادب ہے۔ آج ہم محفل رسول، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں موجود ہیں، حضور کی سیرت سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، ان کی نعت کے نغمے گا رہے ہیں۔ یہ صرف کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار ہے، اور اس محبت کے اظہار میں ہم تمام با ادب ہو کر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ تو ادب، ساری کی ساری چیز ادب سے تقاضا رکھتی ہے، ادب بے حد ضروری ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، قرآن میں جہاں جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا تذکرہ کیا ہے وہ نماز کے ذریعے سے اور زکوٰۃ کے ذریعے سے کیا۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتے؟ نہیں، آپ پہلے اچھے پیرہن کو استعمال کرتے، اچھے کپڑے پہنتے، اور اس سے بھی پہلے کیا کرتے ہیں؟ پہلے پاکی حاصل کرتے، غسل کرتے، اس کے بعد اچھے سے وضو کرتے، پھر اچھے پیرہن، اچھے کپڑے پہنتے، پھر خوشبو وغیرہ لگا کر، سرما وغیرہ لگا کر نماز کے لیے جاتے ہیں۔ قرآن میں تو لکھا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، لیکن آپ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں؟ پورے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ خدا کے دربار میں بندہ جا رہا ہے، بن ڈھن کر جانا چاہیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ وہ اپنے قافلے کے ساتھ کسی راہ پر کسی مسافرت میں جا رہے تھے، اور اچانک کچھ لوگ ان کو مل گئے۔ حسن بصری نے پوچھا کہ کہاں جاتے ہو؟ تو کہا کہ بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں۔ ان کے ہاؤ بھاؤ، ان کے کپڑے، ان کے چہرے، ان کے تمام لوگ دیکھنے کے لائق تھے۔ بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں تو ان کے گھوڑوں کو جو زیب دیا گیا ہے، گھوڑے ان کے چمک رہے ہیں، چہرے ان کے، کپڑے ان کے، لوگ جتنے بھی سارے اپنے آپ کو بس ایسا چمکا رہے ہیں جیسا کہ اب یہی رات بھر جگمگانے والے ہیں تاروں کی طرح۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ ہم بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں۔ کہا کہ نماز پڑھی؟ کہا کہ ہاں پڑھی تھی۔ کیسے پڑھی؟ بولے بس ان کپڑوں سے پڑھی؟ نہیں، بولے ہم تو وہ الگ کپڑوں سے۔ کہا کہ دنیا کے بادشاہ کے پاس اتنا بندھن کے جاتے ہو، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے پاس کیسے جانا چاہیے؟ تو دین سارا کا سارا ادب ہے، دین ادب کا نام ہے۔ ہم اگر خدا کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، خدا کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، تو خدا نے بتایا کہ نبی کی اتباع کرو۔ خدا کی محبت کا دعویٰ کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کی اتباع کرو۔ تو انہوں نے ادب سکھایا ہے۔ الدین کلھا ادب، دین سارا کا سارا ادب ہے، اور ادب اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک کہ سکھانے والے سے محبت نہیں ہوتی۔ جب آپ استاد کو
جب آپ مرشد کو، جب آپ ولی اللہ کو، جب آپ صوفیاء کرام کو، جب آپ نبی اللہ کو چاہتے ہیں، جب کہ وہ آپ کے سامنے موجود ہیں، تو جس دور میں بھی آپ کے سامنے یہ حضرات موجود ہوتے ہیں، جب تک کہ ان سے محبت نہیں ہوتی، وارفتگی نہیں ہوتی، جان نثاری کی بات نہیں آتی، اس وقت تک جو ہے سو کچھ نہیں ملتا۔ اور وہ وارفتگی کب ہوتی، ساری چیزیں نظر کب آتی؟ آپ کے آداب ملحوظ کرنے سے۔ لوگ تیسرے جب دیکھتے ہیں، آپ کے ادب کو دیکھتے ہیں کہ حضور کے سامنے کھڑے ہیں، ولی اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ادب ہے، جب تک کہ حکم نہ دیا جائے بیٹھتے نہیں، جب تک کہ حکم دیا جائے نہیں جاتے نہیں، تو وہ جو ادب ہے وہ اوروں کو سکھا دیتا ہے بغیر کچھ کہے کہ یہ حضور سے محبت کرتا ہے، یہ حضور کا شیدائی ہے، ان کے حکم کے بغیر چلتا نہیں، آتا نہیں، جاتا نہیں، کھاتا نہیں، پیتا نہیں، بیٹھتا نہیں، اٹھتا نہیں۔ حضور کی محبت ملحوظ رہتی ہے، تو یہ محبت ہونی چاہیے۔ اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام تو ارشاد فرمائے ہیں، ما مذہب عاشقاں آوردیم، ہم تو عاشقوں کا مذہب لائے ہیں، محبتوں کا مذہب لائے ہیں۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ایک مرتبہ عشق کا تذکرہ کیا کہ عشق ہونا چاہیے، جس کو عشق نہیں اس کو ایمان نہیں۔ تو حضرت بندگی میاں ملک درویش، ملک محمد درویش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور اپنا دامن چاک کر دیتے ہیں، کرتا پھاڑ دیتے ہیں، میران جی عشق کہاں سے لائے، عشق کہاں سے لائے؟ مہدی موعود السلام نے فرمایا تھا کہ عشق تو انبیاء کو نصیب ہوتا ہے، عشق انبیاء کو نصیب ہوتا ہے۔ تو سن کر کھڑے ہو گئے اور دامن چاک کر دیے کہ ہم تو نبی نہیں، ہم عشق کہاں سے لائے؟ تو مہدی موعود علیہ السلام فرمائے، بندہ عشق عطائی نہیں، عشق کسبی کی بات کر رہا ہے۔ کبھی عشق اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے، اللہ کسی کے اوپر اپنا عیاں کر دیتا ہے، اپنی محبت کا اظہار کر دیتا ہے۔ عشق عطا ہوتا ہے، نبیوں کو عطا ہوتا ہے، چند ولیوں کو عطا ہوتا ہے، اور جو قابل نہیں ہوتے اگر عشق ان کو عطا ہو جاتا ہے تو برداشت نہیں کر پاتے، بردن پھوٹ جاتا ہے، تو وہ مجذوب نظر آتے ہیں، دیوانے نظر آتے ہیں۔ اللہ کی تجلیات کے جب کئی ذرات اس کے اوپر جب عیاں ہو جاتے ہیں تو وہ اس کی نیاز کو برداشت نہیں کر کے مجذوب بن جاتا ہے۔ امامنا مہدی موعود السلام نے جب عشق کی بات کی تو انہوں نے جب جیسے ہی دامن چاک کیا، تعلیم دے دی گئی کہ بندہ عشق وہبی نہیں، عشق کسبی کی بات کر رہا ہے، عشق کو کماؤ، عشق میں محنت کرو۔ کہا کہ عشق کو کمانے کا طریقہ کیا ہے؟ کونوا مع الصادقین، صادقین کی صحبت اختیار کرو، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، محنت کرو اللہ والوں کے ساتھ رہ کر۔ اب ان کے درمیان کون ہے؟ نبی اللہ سب سے بڑے صدیق صادق و امین ہیں، سب سے زیادہ سچے، سب سے زیادہ امانت دار۔ جس وقت کی آیت نازل ہوئی صحابہ تھے تو ان کے سامنے صادق وہ ہوئے۔ آج ہمارے درمیان جو کوئی بھی ہمارے درمیان صادق اور امین ہے، ہم کو اس کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ امامنا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی ذات میں فنا ہو، اس سے عشق کر، کسبی عشق سے حقیقی عشق کی طرف پہنچ، عشق مجازی کر اور عشق حقیقی کو پہنچ جا۔ تو جو کوئی اپنے رہبر سے عشق کرتا ہے وہ عشق مجازی ہے، اور دھیرے دھیرے وہ عشق کو آگے بڑھتا ہوا فنا فی رسول کی طرف جاتا ہے، فنا فی اللہ کی طرف جاتا ہے۔ یہ تعلیمات ہے، اسی لیے امامنا علیہ السلام نے ہر لمحہ ہر لحظہ عشق کی تعلیم دی ہے، یہاں تک کہ کتاب اللہ کو بھی اٹھا کر بتایا کہ یہ عشق نامہ ہے، یہ عشق سکھاتا ہے، یہ مومن کی پہچان دلاتا ہے کہ یہ عشق ہے۔ تو حاضرین گرامی، جس وقت کے وہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اللہ کے رسول کی آواز پر اپنی آوازیں بلند نہ کرو۔ سورہ حجرات کی یہ آیت ہے۔ تو اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ حضور کے سامنے بدتمیزی اور بلند آواز سے صحابہ تھوڑی نہ بات کریں گے، وہ تو عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان دم دینے والے، وہ ایسی بے ادبی سے تھوڑی نہ بات کریں گے۔ کافروں سے خطاب ہونا تھا،
کفار مکہ سے خطاب ہونا تھا، اہل قریش سے ہونا تھا، یہود و نصارہ سے ہونا تھا، مشرکین منافقین سے ہونا تھا، لیکن ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سنبھالنا چاہتا ہے۔ کافروں سے تو دوزخ بھر دے گا، ایمان والوں کو بچانا چاہتا ہے، جو اپنے ہوتے ہیں اپنے کو بچاتے ہیں۔ الحق مر ولو کان ضر، حق بات کڑوی ہوتی ہے لیکن لیتے ہیں تو موتیوں سے بھی زیادہ عظیم ہوتی ہے، حق بات کا معاملہ ہے۔ لہٰذا جب کہ یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں جو صحابہ تھے ان میں سے ایک صحابی رسول تھے جن کا نام ثابت بن قیس تھا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے جن کی سماعت میں فرق تھا، جن کو کم سنائی دیتا تھا۔ تو اکثر اور بیشتر ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ کم سنتے ہیں وہ زور سے بات کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا ادب ملحوظ تھا، بے ادبی مقصد نہیں تھا، لیکن عادت ہوتی ہے کہ جو کم سنائی دیتا ہے جس کو وہ زور سے بات کرتا ہے۔ تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں تھے، سامنے تھے، رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو رسول اللہ کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور ان کو ان الفاظوں سے مت پکارو جیسا کہ اپنے ساتھیوں کو پکارا کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال ختم کر دیے جائے، چھین لیے جائے، ضائع کر دی جائے، وانتم لا تشعرون، اور تم کو شعور بھی نہیں ہوگا۔ جیسے ہی آیت نازل ہوئی، صحابہ تعلیم لینے کے بعد، قرآن کی تعلیم سننے کے بعد اپنے اپنے گھر جانے لگے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی جا رہے ہیں، آیت پر غور کرتے جا رہے ہیں، سوچتے جا رہے ہیں، باہر نکل کر گھر کے راستے کو جاتے جاتے اچانک ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے یہ آیت تو میرے لیے ہی شاید اتری ہے، میں ہی نبی کے دربار میں زور زور سے بات کرتا ہوں۔ سوچ میں آ گئے، سوچ میں پڑ گئے، میں عاشق رسول، میں فدایان رسول، اور میری زبان سے اتنی بلند آواز نکلنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کہ تیرے اعمال ضبط کر دیے گئے، ختم کر دیے گئے، کیونکہ تو نے آواز بلند کر دی نبی کے دربار میں۔ ہکے بکے ہو گئے، راستے میں بیٹھ گئے، رونا دھونا شروع ہو گیا، زار و خطار رونے لگے، اپنے ماتھے پہ پیٹنے لگے کہ ہائے میں نے کیا کر دیا، اپنی زندگی میں نے برباد کر دی، اپنی آخرت میں نے تباہ کر دی۔ اتنے میں وہاں سے حضرت عاصم گئے، وہ بھی رسول اللہ علیہ وسلم کے دربار میں موجود تھے، وہ بھی اپنے گھر کو جا رہے تھے۔ وہ گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ یہ بیٹھ کر ثابت بن قیس راستے میں رو رہے ہیں۔ دریافت کیا کہ بھائی کیا بات ہو گئی، کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ کیا تم نے نہیں سنا کہ آیت نازل ہو گئی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز کے اوپر آواز بلند نہ کرو، میں ہی تو ہوں جو سب سے زیادہ آواز کر کے بات کرتا ہوں، چلا چلا کر بات کرتا ہوں، میری اس بے ادبی کی وجہ سے اللہ نے میرے اعمال کو ختم کر دیے، مجھے ضائع کر دیا، میں برباد ہو گیا، اپنی قسمت پہ رو رہا ہوں، اپنے اس جو سو خراب عمل پہ رو رہا ہوں۔ کہا کہ ایسا مت کرو، تم توبہ کرو، شاید کہ اللہ اور اس کے رسول تم کو معاف کر دے۔ کہا کہ برباد ہو جانے کے بعد اب کیا ہوگا میرا، یہ کہتے ہوئے اٹھے اور اپنے گھر کی طرف جانے لگے۔ حضرت عاصم واپس دربار نبوت میں آئے اور آ کر ان کے سامنے ماجرا رکھ دیا کہ ثابت بن قیس کا حال بہت برا ہے، وہ رو رہے ہیں، پلا رہے ہیں، راستوں کے اوپر جو سو بیٹھ گئے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ یہ آیت ان کے لیے نازل ہو گئی ہے۔ اندازہ لگائیے عاشقوں کا کیسا جو سو معاملہ ہوتا تھا، کیا کیفیت ہوتی تھی ان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاصم کو حکم دیا کہ جاؤ ثابت بن قیس کو بلا کر لاؤ۔ یہ پیچھے پیچھے اب نکلے ان کو لانے کے لیے۔ اتنے میں ثابت بن قیس گھر کو پہنچ گئے، اپنے گھر کو پہنچ گئے، دستک دیے، اور دستک دینے کے بعد ان کی بیوی
بی بی رقیہ بی بی جمیلہ انہوں نے دروازہ کھولا. بی بی جمیلہ کو انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے گھر میں کوئی کال کوٹری ہے، بولے وہ رہی، بس اس میں جاتا ہوں، تو مجھے اس کے اندر بند کر دے، نظر بند کر دے، وہاں بیٹھ کر توبہ کروں گا، استغفار کروں گا، شاید کہ خدا کو رحم آ جائے کہ میں نے یہ کام جان بوجھ کے نہیں کیا، سہون ہوا ہے، میری اپنی جو سو کم سماعت کی وجہ سے ہوا ہے، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، میں توبہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو بند کر لیتا ہوں. بند کر لیا اپنے آپ کو. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عاصم آئے، دستک دی، کہاں ہے ثابت بن قیس؟ کہا کہ کیا کام ہے؟ کہا دربار نبوت میں حاضری کا بلاوا آیا ہے، فوراً حاضر ہونے کا بلاوا آیا ہے. جیسے ہی کان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سوال کو سنا، فوراً دروازہ کھول کے کال کوٹری میں سے باہر نکلے. کیا دیکھتے ہیں کہ روتے روتے پورے چہرہ ان کا جو سو بھیگ گیا ہے آنسوؤں سے. کیا خوف ہے، دیکھو خدا کا خوف اور عشق رسول کیسا ہے کہ جان بوجھ کر نہیں کیا ہے تو یہ عالم ان کے پر گزر رہا ہے. اگر جو جان بوجھ کے کرتا اس کو پھر اللہ تعالیٰ کیا کیا سزا نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کی خبر ہوتی ہے. بما کانو جو یعملون، جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ خبیر ہے. تو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کیا. جب جان بوجھ کر نہیں کیا تو یہ سزا، اگر جان بوجھ کر کرتا تو کیسی کیسی سزائیں ملتی. اللہ اکبر. بہرحال وہ دونوں واپس دربار نبوت میں پہنچے اور پھر حضرت عاصم نے گھر کا بھی حال سنایا کہ کال کوٹری میں اپنے آپ کو بند کر لیا. گھر پورا ماتم کدا تھا، سب رو رہے تھے کہ گھر اس کا لٹ گیا ہے اس طریقے سے. یا رسول اللہ یہ اس کے حالت ہے، اب آپ فرمائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. اے میرے پیارے صحابی، اے میرے پیارے صحابی، تو مجھے اتنا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تجھ پر یہ فضل کرتا ہے کہ میں تجھ کو 3 بشارتیں دیتا ہوں کہ تو زندگی بھر عزت کی زندگی جیے گا، تیری موت شہادت کی موت ہوگی، اور تو اسی وقت آج سے ابھی سے جنتی قرار دے دیتا ہوں. یہ عشق کا مسئلہ ہے، یہ پاک دل رکھنے والے صحابہ کا معاملہ ہے، یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا معاملہ ہے. اور اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی اللہ رسول اللہ کو کسی کو بشارت دینے کے لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یعطی وانا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا رہتا ہوں، جس کو چاہے جو بشارت دیتا رہتا ہوں. یہ رسول اللہ کی شان ہے. یہ بشارت مل گئی حضرت ثابت بن قیس. کیا ان کے جو سو عشق کا علم، کیا ان کے جو سو ایمان کا علم، جھومنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومنے لگے. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وقت آ گیا، وصال ہو گیا، آپ کی رحلت ہو گئی. لیکن اس کے بعد جب کبھی بھی ثابت بن قیس مسجد نبوی میں آتے، صحابہ ان کو کیا کہہ کر پکارتے؟ وہ دیکھو آ رہے ہیں جو دنیا میں جنتی کا مقام رکھتے ہیں. جنتی کہہ کر پکارتے تھے، ان کو بلاتے تھے، آئیے صاحب جنت کے صاحب آئیے، تشریف لائیے. کیا عزت ان کی ہو رہی ہے. کیا کہا تھا رسول اللہ نے کہ زندگی بھر عزت کی زندگی جیو گے. کیسی عزت، حضور کے فرمان کا مقام دوسرے صحابہ بھی رکھتے ہیں. اور اس کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت آیا، امیر المومنین ہوئے، اور مسیلمۃ الکذاب ایک آدمی جو ہے سو برپا ہوا، ظاہر ہوا، جس نے اپنے آپ کو نبوت کا جو ہے سو قرار دیا، اپنے آپ کو نبی کہنے لگا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر یلغار بول دی. جنگ یمامہ اس وقت عمل میں آئی. جنگ یمامہ کے اندر بہت سارے صحابہ موجود، بہت سارے نوجوان موجود، جیسا یہاں پر بھی سارے نوجوان ہیں اکثریت میں، سارے کے سارے نوجوان موجود. اور اس میں ان تمام لڑنے والے لشکر میں یہ بوڑھے حضرت ثابت بن قیس بھی آ گئے، میں بھی جنگ لڑوں گا. آ گئے. آنے کے بعد جیسے ہی دیکھا کہ سامنے مسیلمۃ الکذاب جو کافر ہے، اکفر ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے،
اس کو دیکھ کر ایمان جوش میں آنے لگا، کہا کہ اس کو تو قتل کرنا ضروری ہے، یہ تو واجب القتل ہے، فرض القتل ہے، قتل کرنا فرض ہے اس کو۔ اور یہ کہتے ہوئے اپنے جو سو جوانوں کی طرف نظر کرے کہ آگے بڑھو اور اس کا قتل کرو اور اس کے لشکر کو مٹا دو، لیکن اس کا لشکر 2 گنا 3 گنا زیادہ تھا، کفار کی تعداد بہت تھی۔ جوان اپنے قدم پیچھے ہٹانے لگے، حضرت ثابت بن قیس سے برداشت نہیں ہوئی، آپ نے خدا کا، رسول اللہ کا نام لیا، ایک نعرہ مارا اور اپنے گھوڑے کو میدان جنگ میں اتار دیا اور اکیلے آگے بڑھتے ہوئے، اے نوجوانوں اپنی غیرت کو جگاؤ اور نام رسول پر، نام خدا پر اپنے آپ کو قربان کر دو یا ان کو مٹا دو۔ اور یہ کہتے ہوئے آپ کافروں پہ ٹوٹ پڑے۔ نوجوانوں کے اندر ایک جوش ایسا ارتقا ہوا کہ وہ بھی اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے، ان کی پیروی میں، ان کی اتباع میں جا کر تمام کے تمام اس کفار کے لشکر کو نیست و نابود کر دیتے۔ الحمدللہ مسلمانوں کی فتح ہوتی ہے، مسلمان سارے کے سارے جیت جاتے ہیں، اسلام کا پرچم لہرایا جاتا ہے۔ آپ اس جنگ میں مگر شہید ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ کا وہ دوسرا فرمان بھی ثابت ہو گیا، عزت کی زندگی، شہادت کی موت۔ لیکن اب ایک اس صحابی رسول جو کہ کان سے کم سنتے تھے، لیکن ان کی فضیلت کیا ہے یہ دیکھیے، ان کا مقام کیا ہے۔ صحابی رسول کا مقام کوئی معمولی مقام نہیں ہوتا۔ جب لشکر میں سارے کے سارے شہداء کو چننا شروع کیا گیا اور مال غنیمت، جس کو انفال کہتے ہیں، مال غنیمت جب چننا شروع کیا گیا تو مال غنیمت چنتے چنتے حضرت ثابت بن قیس نے جو زرہ پہنا ہوا تھا لوہے کا، زنجیروں کا، وہ کسی نے اتار لیا اور اتار کر اپنے گھر لے گیا اور اس کی ایک ہانڈی تیار کر رکھی۔ وہاں اسی لشکر کے اندر ایک سپاہی، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام کے خواب میں حضرت ثابت بن قیس جاتے ہیں خواب میں، اور جا کر فرماتے ہیں کہ تو امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرا یہ پیغام دینا کہ میرا یہ ذرہ ہے اور میرا یہ ذرہ فلاں آدمی نے لے لیا ہے اور اس کا برتن بنا لیا ہے، وہ ذرا حاصل کرے کہ میں مرنے سے پہلے کسی کا قرض لے کر مرا ہوں، اس ذرا کو امیر المومنین حاصل کرے، اس کو بیچے اور میرا قرض ادا کرے۔ صحابہ کہاں تک سوچتے تھے، چنانچہ جیسے ہی یہ خواب سنایا گیا، امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس کی تعمیل کرتے ہیں، اس خواب کو عمل میں لاتے ہیں، جاتے ہیں اس آدمی کے پاس وہ برتن ملتا ہے، اس کو بیچتے ہیں اور ان کا قرض ادا کرتے ہیں۔ تو معلوم اس سے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا ادب کتنا بڑا مقام رکھتا ہے۔ اور بھول میں اگر کوئی چیز ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ حاضر ہے، ناظر ہے، دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن اگر قطعاً کوئی کام کیا جاتا ہے تو پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کی پکڑ سے کبھی باز نہیں رہ سکتا۔ صحابہ کا مقام یہ ہے کہ بھول میں بھی کر دیتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ارحم الراحمین ہیں، ان کی صحیح نیک نیتی کو دیکھتے ہوئے ان کے درجات کو کتنا بلند کر دیتا ہے، کیونکہ ان کے حقیقی عشق کو اللہ ملحوظ رکھتا ہے۔ عاشقان رسول کا یہ مقام ہوتا ہے۔ تو بہرحال آئندہ بھی ایسی مجلسیں سجائی جائیں گی، آئندہ بھی نام رسول پر ہم جو سو سیرت کے مجلسیں یہاں پر جو سو منعقد کریں گے، لیکن اللہ سے یہی دعا ہے کہ تمام مجالس جو بھی اللہ اور اس کے رسول اور اس کے خلیفے کے نام پر سجائیں جائیں، اس میں ادب ملحوظ رہنا چاہیے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ الدین کلھا ادب، دین سارا کا سارا ادب ہے، ادب نہیں ہے تو تیرے اندر دین بھی نہیں ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو اپنے رحم و کرم سے معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی دو جہاں میں ہمیں باعزت رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسوائیوں کے عذاب سے بچائے۔ اللہ تعالی ہمارے قبر میں نور محمدی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم کو اپنے دیدار سے سرفراز فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔